وہ مرد کو میں مرد کیسے مانوں جو اپنی بیوی کو کمانے کے لیے بھیجے اور خود عیاشی کرے؟ کوڑیاں کھیلتے بیٹھے، کیرم کھیلتے بیٹھے، تاش کے پتے کھیلتے بیٹھے اور بیوی کو کام پہ بھیجے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ کے دور میں اور اس دور کے بعد تقریباً 5 صدیوں تک کوئی مجھے بتا دے کہ مسلمان کی کوئی آزاد عورت کسی کے گھر میں برتن جھاڑو کرنے کبھی گئی ہے کیا؟ مجھے بتاؤ۔ جس مذہب نے فتنے کے خوف سے عورت کو مسجد میں آنے سے روک دیا، جس مذہب نے فتنے کے خوف سے عورت کو مسجد میں آنے سے روک دیا، وہ مذہب کسی پاپ کی نظر سے دیکھنے والے کے گھر میں برتن جھاڑو کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ عورتیں اپنے شوہر کی مدد ضرور کرتی تھی لیکن اپنے گھر میں رہ کے کام کرتی تھی۔ عورتیں کماتی ضرور تھی اپنے آج پتہ ہے جب باہر بچیاں جاتی ہیں کام کے لیے تو لوگ اس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے بلیاں چھچڑے کو دیکھتی ہے، للچائی ہوئی نظر سے۔ تمہاری غیرت کہاں جاتی ہے؟ مرد گھر میں بیٹھ کے عورتوں کو کمانے بھیجے اور نتیجہ یہ نکلے کہ ہماری بیٹیاں غربت کی وجہ سے منکرین اسلام کا ہاتھ پکڑ کر ان کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ شادی شدہ عورتیں دوسروں کے ساتھ جا رہی ہے۔ مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا میرے نبی نے فرمایا جو حلال کمائی کے لیے محنت کرتا ہے اور اس کا سر کا پسینہ پیر تک آتا ہے اس لیے وہ پسینے پسینے ہو جاتا ہے کہ اپنی بیوی کو حلال لقمہ کھلائے، اپنے بچوں کو حلال لقمہ کھلائے۔ تو جب وہ شام کو گھر لوٹتا ہے تو اس شان سے لوٹتا ہے کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ مردوں کا کام کمانا ہے، عورتوں کا کام گھر میں بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ اور اگر کسی غربت کی وجہ سے کمانا پڑے عورتیں گھر میں رہ کے کمائے گی۔ اس پرفتن دور میں کہیں عورتوں کو معاذ اللہ کہیں بھیجا جا رہا ہے اور ہم سب پہ نظر رکھتے ہیں اس لیے کہ ہم آپ کے درمیان رہتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں، محنت کرو، خود کماؤ۔ بلکہ ایک بات آپ کو کہوں، خود کما کر کے کھانے والا آدمی نہ ہو، کتنا بھی پارسا ہو، وہ خود کمانے والے کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک بات آپ کو بتا، حضرت داؤد علیہ السلام حلیہ بدل کر نکلتے تھے کہ میں اپنے بارے میں پوچھوں کہ میں کیسا ہوں۔ ہم تو تعریفیں ہی چاہتے ہیں نا، وہ لوگ چاہتے تھے کہ کوئی ہماری خامی بتائے، حالانکہ ان میں کوئی خامی تھی نہیں۔ حلیہ بدل کے نکلتے تھے، جو ملتا تھا پوچھتے تھے بتاؤ داؤد کیسا ہے۔ لوگ پہچانتے نہیں تھے، تعریف ہی کرتے تھے۔ ایک دن اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل جاؤ اور آئینہ دکھاؤ، بتاؤ داؤد کیسے ہیں۔ جبریل کو انسان کی شکل میں دیکھا تو پوچھا داؤد کیسے ہیں؟ فرمایا بہت اچھے آدمی، ان جیسا کوئی نہیں ہے اس دور میں، اس زمانے میں، لیکن بس ایک ہی بات ہے کہ وہ خود کما کر نہیں کھاتے۔ داؤد ہے بڑا اچھا آدمی لیکن وہ خود کما کر نہیں کھاتے۔ اگر یہ کمی بھی پوری ہو جائے تو داؤد جیسا کوئی نہیں۔ داؤد علیہ السلام پلٹے، اللہ سے دعا کی مولا مجھے ہنر سکھا، تو اللہ نے آپ کو زرہ بنانے کا ہنر عطا فرمایا اور آپ کے ہاتھوں میں لوہے کو ایسے نرم کر دیا، ایسے نرم کر دیا لوہے کو جیسے آٹا نرم ہو جاتا ہے۔ خود کما کر کے کون نہیں کھایا؟ رسول اللہ نے خود کما کے کھایا۔ شام کے بازار میں حضور کھڑے رہے، مدینہ منورہ کے بازار میں حضور نے تجارت کی، مکے کے بازار میں حضور نے تجارت کی۔ پھر اس کے بعد دیکھو صدیق اکبر تاجر، فاروق اعظم تاجر، عثمان غنی تاجر، مولا علی تاجر، امام حسن تاجر، امام حسین تاجر، امام اعظم ابو حنیفہ تاجر، سرکار غوث اعظم تاجر۔ اللہ اکبر! کون ہے جس نے ہاتھ سے کما کے نہیں کھایا؟ یہ تو دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے کی لعنت بہت بعد میں آئی ہے۔ ہمارے اولیاء نے جوتے تک سیے، جوتے حلال کمانے کے لیے۔ آقا نے فرمایا جو حلال کمانے کے لیے ذلت کی جگہ پہ کھڑے ہوتا ہے اللہ اس کو وہ عزت عطا کرتا ہے جہاں کسی کا گمان بھی نہیں جاتا۔ جو ہاتھ حلال کماتے کماتے سخت ہو جائیں، مردوں کے ہاتھوں کو نرم نہیں ہونا چاہیے،
मर्दों के हाथों को नरम नहीं होना चाहिए। ये खुसूसियत सिर्फ या तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की है या तो औलिया अल्लाह की है। अवामी सतह पर मर्दों के हाथों को मेहनत करके सख्त होना चाहिए, क्योंकि आका ने फरमाया जो हाथ मेहनत करते करते सख्त हो जाते हैं अल्लाह उन पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। इसलिए मेहनत से कमाओ। ये क्या सूट बूट में है? हमको देखो, हमारे घर को मत देखो। घर में माँ परेशान, बाप परेशान, घर वाले परेशान। कुरान कहता है इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, अज़ान हो तो मस्जिद में आओ, और फिर नमाज हो तो क्या करें? पड़े रहे मस्जिद में। कब मस्जिद पड़े रहने की जगह नहीं है, मस्जिद खड़े रहने की जगह है। मस्जिद पड़े रहने की जगह नहीं, खड़े रहने की जगह है। अल्लाह नमाज पढ़ के करूं क्या? तो कुरान कहता है फैज़ा कुदियतिस्सलातु फंतशिरू वब्तगू मिन फदलिल्लाह, जब नमाज पढ़ लो तो बाहर निकलो और जमीन पे फैल जाओ और अल्लाह का फजल यानी रोजी तलाश करो। मस्जिद में पड़े मत रहो, रोजी तलाश करो। अल्लाह का हुक्म है अजान हो तो आओ, नमाज के बाद निकल जाओ। मस्जिद पड़े रहने की जगह नहीं है। अब जब मस्जिद में पड़े रहने की इजाजत नहीं, तो जो घर में पड़े गेम खेल रहे, घर में पड़े जुआ खेल रहे, घर में पड़े औरतों पे बोझ बने हुए, मैं आपसे गुजारिश करता हूं मुसलमानों, सच्चे मुसलमान बनो। और अगर बीवी पे बोझ बनोगे, कमा के नहीं खिलाओगे, तो अंजाम इतना भयानक होगा। औरतें तुम्हारे हाथों में न रहेगी, उनकी भाग दौड़ तुम्हारे हाथों में न रहेगी।